اللہ عز و جل نے جو نعت کا سوغات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل جنہیں ہم اور آپ روح امین کہتے ہیں ان کے ذریعہ بھیجا، ایسی نعت اور ایسی سوغات کسی نے نہیں آئی اور بھیج بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، باقی سب بندے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو خالق کا جو کمال ہوتا ہے مخلوق کی وہاں کوئی بساط نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات کہی سفر معراج کے تعلق سے، وہی نام مکان کے مکی ہوئے۔ بعض لوگ ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ہے، کہتے ہیں نا، اور جب سنی عالم کہہ دیتے ہیں تو حضور ہر جگہ حاضر ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ جبکہ آگ اس بات پہ لگنی چاہیے کہ اگر کوئی کہے اللہ ہر جگہ حاضر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات جگہ سے منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، بے عیب ہے۔ جگہوں میں تو عیب ہوتی ہے نا، مثلا آپ مسجد جاتے ہیں اور کسی جگہ پہ ایک خوبصورت سی مسجد بنی ہو، وہاں بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور سامنے وسیع و عریض سڑک ہو، اور سڑک کے بس اس طرف سامنے کی طرف مسجد کے گیٹ کے ٹھیک سامنے ایک وسیع و عریض مساویانہ زمین ہو کھلی ہوئی، اور آپ کو کوئی دکھا دے تو آپ کے من میں پانی آ جائے گا اور طبیعت کہے گی کہ زمین بہت اچھی ہے، اسے لے لینی چاہیے۔ صحیح بات ہے؟ کیوں لے لینی چاہیے؟ اس لیے لے لینی چاہیے کہ آذان کی وہ پیاری پیاری سی آواز ہمارے کانوں میں گونجے، اور پھر شیطان کو میرے کان میں پیشاب کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سنا ہے نا آپ نے حدیث شریف کہ جب فجر کے وقت انسان سوتا رہتا ہے اور مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر بھی اللہ کا بندہ سوتا رہتا ہے، تخواہ وہ بندوں میں کوئی بھی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، پیر ہو، حاجی ہو، قاضی ہو، نمازی ہو، لیکن فجر میں اگر سو رہا ہے تو اس نمازی کے کان میں بھی شیطان پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ زمین کی خوبیاں آپ پر واضح ہو جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں زمین بہت اچھی ہے، اسے لے لینی چاہیے، اور جیب میں جس کے مال و زر ہوتا ہے وہ ہر صورت زمین لے لیتا ہے۔ اب تو حالت سیٹھوں کا یہ ہو گیا ہے قاری شمیم صاحب کہ روڈ کنارے زمین بس ملے اور جیب میں پیسے ہوں وہ لے لیں گے۔ تو زمین میں خوبیاں ہوتی ہے، جگہ میں خوبیاں ہوتی ہے، وہیں عیب بھی ہوتی ہے۔ زمین بہت گہری ہے تو ہم کہتے ہیں زمین کے پاٹنے میں بہت پیسے خرچ ہوتے، لہذا بہت مایوب زمینیں نہ لیں، فصلیں پیدا نہیں کرتی، وہ زمین بھی مایوب ہوتی ہے، آپ نہیں لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب ہر عیب سے پاک ہے تو ذات مقدس کو زمین سے، جگہ سے خاص نہیں کر سکتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ کمال بندوں میں ہوتا ہے، یہ کمال بندوں میں ہوتا ہے۔ انسان زمین کا کوئی خطہ بتا دیجئے جہاں اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور جتنی مخلوق ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، بولو بھائی اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ اور دنیا میں زمین کے جہاں بھی خطے ہیں، اور صرف زمین نہیں، پانی کے جہاں جہاں حصے ہیں، صرف پانی نہیں، جنگلات، پہاڑ، وسیع و عریض پہاڑ، بلندیاں، نشیب و فراز، جسے بھی آپ دیکھیں گے ہر جگہ اللہ کی مخلوق موجود ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ کا فرما بردار بندہ مومن موجود ہے وہاں وہاں میرے آقا موجود ہے، آقا موجود ہے۔ اور صرف آقا موجود نہیں ہے، جب جب مومن اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے تو اس مومن کے ساتھ فرشتہ بھی موجود ہوتا ہے۔ کون موجود ہوتا ہے؟ فرشتہ بھی موجود ہوتا ہے، اور صرف فرشتہ موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کی زبان سے نکلی اس میٹھے سوغات کو فرشتے حضور تک پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ نعت پڑھتا ہے، اس پر
اپنے حبیب پر اسی نام اور انہی خوبیوں کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بہت خوبصورت انداز میں حسین پیرائے میں پیش کیا. وہی لامکا کے مکی ہوئے, وہی لامکا کے, بولو ذرا آپ تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. وہی لامکا کے کون؟ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا. یعنی لامکا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آپ پاؤں ڈالے تو پاؤں نہ پڑ سکے, وہ لامکا ہے. جہاں آپ جائیں تو آپ کا نقصان ہو جائے, وہ لامکان ہے. اب مکان یہ ہے کہ وہاں ہم رہ سکیں. اب یہاں فرق پتہ چل گیا. میں نقطہ بتانا چاہوں گا, نبی میں اور عام بندوں میں یہ فرق ہے کہ نبی لامکان میں بھی جاتے ہیں اور ہم لامکان سے تعلق نہیں رکھتے. ہم لامکان میں جا نہیں سکتے. کہتے ہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے, وہی عرش تختے نشی ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں وہ مقام. یہ خدا ہے جن کا مکان, یہ خدا ہے جن کا مکان نہیں. خدا کا کوئی مکان نہیں ہوتا, مکان تو بندوں کے ہوتے ہیں. اور جب اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن نے ذکر کیا, بہت خوبصورت انداز میں معراج کے واقعے کو, اس کی حقیقت کو بیان قرآن کرتا ہے. سبحان الذی اسری. ایسی نعت تو حضرت حسان نے بھی نہیں پڑھی, ایسی نعت تو حضرت عمر صدیق نے بھی نہیں پڑھی, ایسی نعت تو حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں پڑھی. اور ایسی نعت کیسے پڑھی جا سکتی؟ یہ عروج, یہ ارتقاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات, جو معجزات دیے گئے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو قرآن اس معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو آغاز کیا نا, یہ آغاز بہت خوبصورت ہے. سبحان الذی, یہ سبحان کون ہے؟ یہ سبحان کون ہے؟ یہ پروردگار کی ذات ہے, پروردگار کی ذات ہے. مزہ آ جائے گا اس نقطے کی طرف جب آپ جائیں گے کہ جب حضور کو معراج کے لیے اللہ عز و جل نے بلایا, تو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آسمان کی فضاؤں میں, زمین کی وسعتوں میں, سمندروں کی طغیانی میں ایک آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیا تھی؟ فرشتوں کی آواز تھی, وہ حضرت جبریل کی آواز تھی. اور جبریل یہ صدائیں لگاتے لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, آپ سے اللہ مشتاق کا طالب ہے. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے. آپ سے اللہ عز و جل مشتاق کا طالب ہے. اس مشتاق کے طلب کو آپ سمجھ سکتے ہو؟ اب میں سمجھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی, عالی شان ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات, بلند ہے وہ ذات, تمام خوبیاں اسی ذات کے لیے ہے. الذی اسری بعبدہ, جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات بلا لیا. کیا کیا؟ جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات بلا لیا. مفسرین یہاں ایک مزے کے بات کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ انداز بے عبدہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن میں آنا چاہیے بے رسول ہی, عالی شان ہے وہ ذات. یعنی جب رب نے اپنا ذکر کیا تو لفظ سبحان سے کیا, یعنی بہت بلند ہے وہ ذات, پاکی ہے اس ذات کے لیے, تمام بلندیاں ہیں اس ذات کے لیے. جس نے اپنے بندے کو بلایا تو بجائے بندہ کے یوں ہونا چاہیے سبحان الذی اسری بے رسول ہی, بے عبدہ ہی نہیں ہونا چاہیے. عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بلایا راتوں رات. اور رسول بھی تو تھے, نبی بھی تو تھے. یہ کہنا تھا عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو بلا لیا, عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بلا لیا, عالی شان ہے وہ ذات جس نے محمد کو بلا لیا, عالی شان ہے وہ ذات جس نے احمد کو بلا لیا, عالی شان ہے وہ ذات جس نے یاسین کو بلا لیا, عالی شان ہے وہ ذات جس نے طٰہٰ کو بلا لیا, عالی شان ہے وہ ذات جس نے کاف ہا یا عین صاد کو
بلا لیا. عالیشان ہے وہ ذات جس نے نون کو بلا لیا، مگر ایسا نہیں کہا گیا بلکہ یوں کہا گیا عالیشان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو بلایا، یعنی بندے خاص کو بلایا. اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہو. بندہ اور رسول میں ایک بڑا فرق ہے. رسول کہتے ہیں جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف پیغام لائے. اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف اللہ کا پیغام لائے. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندوں کے پیغام کو اللہ تک لے جائے. سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ارے تمام نبی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کے لیے پیغام لاتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنی امت کا پیغام اللہ تک پہنچائے. اتنی پیاری بات. کیا مفسرین نے نفیس نقطہ بیان کیا ہے. یعنی اگر عبد کے بجائے رسول لاتے تو یہ بندے جو ہیں اللہ کے، جو مومنین بندے، ان کی طرف سے جو پیغام پہنچانا تھا، اس پیغام کی کیسے بات کی جائے؟ اسی لیے بے رسول ہی، بے محمد ہی، بے نبی ہی کی جگہ کیا آیا؟ بے عبد ہی. اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش بھی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کے پڑھی جا رہی تھی نا، آپ کی بلندی کا ذکر ہو رہا. تو اگر کہتے بے رسول ہی، بے نبی ہی، تو کافروں کو تعجب نہ ہوتا. نہیں سمجھے؟ کافروں کو اس میں، مشرکین کو کوئی تعجب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے اوپر جا چکے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ حضرت عیسیٰ بھی کہاں ہیں؟ بولیے. آسمان پر ہے نا، بلندیوں میں ہے نا، ہے نا بھائی. تو نبی تو پہلے بھی جا چکے. تو اس لفظ نبی کے کہنے میں وہ کمال، وہ حسن پیدا نہیں ہوتا جو بے عبدہی میں پیدا ہو گیا. یعنی جسے تم بندہ سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یہ ہماری طرف بندہ ہے، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں یہ بھی جاگتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، ہمیں بھی دو آنکھیں انہیں بھی دو آنکھیں، ہمیں بھی دو ہاتھ انہیں بھی دو ہاتھ، ہمیں بھی دو پیر انہیں بھی دو پیر، ہم بھی جسم والا یہ بھی جسم والے. اس کا رد کرنا مقصود تھا کہ خبردار تم جسم رکھتے ہو مگر نبی جہاں تک جا سکتے ہیں، یہ بندے خاص جہاں تک پہنچ سکتا ہے تم وہاں تک نہیں. یہ نقطہ ہے بیابدہی کہنے میں. بتائیے کتنی پیاری بات ہے. اور پھر کیا کہا؟ لیلم، یعنی حضور کو جو آسمان کی طرف بلایا تو یہ کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر نہیں تھا. حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں یہ ٹوٹل 50,000 سال کی مسافت کی دوری کا سفر تھا. اور ایک قول میں ہے کہ 50,00,000 مسافت کی دوری کا سفر. سوچئے ایٹم بم پہ آپ کو بہت یقین ہے کہ اگر ایٹم بم پھٹ گیا تو ہم سحاب ہو کر اڑ جائیں گے، بادلوں میں اڑ جائیں گے. اس پر تو یقین ہے کہ ایٹم بم پھٹے گا تو سحاب ہو جائیں گے، بادلوں میں اڑ جائیں گے، کہیں کا نہیں رہیں گے. مگر اس کا ڈر نہیں لگتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی گستاخی ہو گئی تو سحاب سے بھی بدتر ہو جائے گا. بادل کا تو کوئی مقام ہی ہے، اس کا تو کوئی وجود بھی ہے، مگر جو نبی کا گستاخ ہو جاتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. بولو بولو نہیں ہوتا. آج یہ دنیا پریشان ہے، یہ اسی بنیاد پہ پریشان ہے کہ اپنے کمالات کو تو ظاہر کرتا ہے مگر نبی کے کمالات کے اعتراف کرنے سے گریز کرتا ہے. آج جو مسلم ممالک پریشان ہیں وہ اسی بنیاد پہ پریشان ہے کہ مسلم ممالک کو مشرکین پر اعتبار تو ہے. حرم کی تحفظ کے لیے اسرائیلی فوج آئیں گے، بولو اسرائیلی فوج تحفظ کریں گے. مسلمانوں کا تحفظ یہ مشرکین، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ عیسائی، اور کیا کہتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہوتا، دہریہ، کیا ایسے لوگ تحفظ کریں گے؟ نہیں. جو محمد کے غلام ہوتے ہیں
انہیں کسی کے تحفظ کا مطلب نہیں ہوتا ہے، انہیں کسی کی تحفظ کی ضرورت نہیں. تو قرآن نے لیل کا لفظ لایا ہے اور وہ نکرہ لایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بہت عجیب بات ہے. پاک ہے وہ ذات، عالیشان ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو لے گیا بلندی کی طرف، اور وہ بھی کیسے؟ راتوں رات کا مطلب ہوتا ہے آپ پلک جھپکتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے پلک جھپکا. اس میں کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے اپنی پلک کو نیچے اوپر کر کے مجھے بتا دیجیے، ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر کے پلک کو جھپکنا پڑے تو آنکھیں محفوظ نہیں رہیں گی. یہ کنکریاں، ہواؤں کی یہ زوردار طوفان اور موجوں کی طغیانی آپ کی آنکھوں کو پھوڑ دیں گی. اسی لیے جب آپ پر حملہ ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے آنکھ بند کر دیتا ہے یا سب سے پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے. یہ فطری ہے، فطری تقاضا ہے رب کی طرف سے. تو لیلم کہہ کر کے مشرکین کو حیران کرنا تھا. جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مقام ام ہانی سے گئے اور مقام ام ہانی میں آئے اور آنے کے بعد مختصر بیان کرتا ہے. اور آپ نے بیان کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہ میں راتوں رات پلک چھپکتے گیا اور آیا. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہاں گئے، کہاں ہے؟ کہا مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمان اول گیا، آسمان اول سے دوسرے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ سے تیسرے آسمان پہ، پھر ساتویں آسمان پہ. یہی نہیں رکے بلکہ عرش اعظم پہ گیا. وہی نہ رکے بلکہ کہتے ہیں سدرہ پہ گیا. یہی نہ رکے حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں سدرہ پہ تو عجیب معاملہ پیش آیا. حضرت خدیجہ کہتے وہ معاملہ کیا پیش آیا؟ فرماتے ہیں جب میں سدرہ سے آگے بڑھا تو جبریل وہیں رک گئے. میں نے پوچھا جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں سدرہ سے آگے بڑھا تو سدرے تجلیات کی روشنی میرے پر کو جلا ڈالے گی، لہذا آپ چاہیں مجھے رخصت دے دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدیجہ الکبریٰ سے یہی کہہ کے چپ نہیں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں لامکاں سے گزرتے ہوئے قاب قوسین پہ گیا، دنا فتدلا قاب قوسین، وہاں پہنچا. کہا اتنا قریب ہو گیا آپ نے رب کے، اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ بس 2 بال کے برابر یا 2 کمان کے برابر، بس 2 کمان کے فاصلے سے میں نے اپنے رب کی زیارت کی، پیغام دیا اور بندوں کی طرف سے پیغام دیا. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کہتے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو سچی کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ خبر مشرکین کو پہنچی تو مشرکین حیران ہو گئے. اسی حیرانی کو بیان کرنے کے لیے لیلم کا لفظ آیا. لیلم کا لفظ آیا تھا. آگے من آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو یوں ہی نہیں بلا لیا تھا کہ جیسے آپ کے یہاں کوئی صاحب آ گیا، آپ نے کہا مرحبا مرحبا کیسے آنا ہوا، تو پٹھان صاحب کہتے میں یوں ہی آ گیا، یوں ہی آ گیا، سوچا گزر رہا تھا تو خان صاحب سے ملاقات کروں، یوں ہی آ گیا. حضور کو اللہ نے یوں ہی بلایا نہیں تھا. من آیاتنا، میں آج تفسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی. ایک مفسر صاحب ہمارے سنی ہیں، سنی مفسر ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں اور ان سلفیوں کی کتابیں وہ زیادہ پڑھی ہیں. پڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں من تبعیضیہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو جب معراج کے لیے قاب قوسین دنا فتدلا کو بلایا تو اپنی کچھ نشانیاں بتائیں. کیا؟ کچھ نشانیاں بتائیں. تو میں حیران ہو گیا، ارے جب کچھ نشانیاں ہی بتانی تھی تو کہتے من آیتن، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ نشانیاں بتائی. من آیاتنا یہ کہنے کی ضرورت نہیں، من آیتن کہہ دیتے بات پوری ہو جاتی. کچھ نشانیاں بتائیں. جیسے بیاب نہیں، میں نے تمام اپنے بندوں کو نہ بلا لیا، یا نبی آئے تو تمام نبیوں کو نہ بلا لیا ساتھ میں. کیا کہا؟ ایک کو بلایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو من آیاتنا کا وہ کہتے 5 نشانیاں دکھائی.
میں کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرے رسول جب معراج کو گئے تو ایک نشانی یا بعض نشانی دیکھ کر کے نہیں آئے، بلکہ دنیا جب سے بنی، صرف دنیا نہیں بلکہ مخلوق کی تخلیق جب سے ہوئی، حضرت آدم جب سے آب و گل میں آئے، بلکہ آب و گل کی جو منصوبہ بندی ہوئی اس وقت سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنی بھی نشانیاں تھے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام سبحان اللہ. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. اب سنیے، مشرکین نے کہا ابو بکر کچھ پتا ہے؟ محمد پہ ایمان لائے ہو، بہت عجیب بات کرتے ہیں. کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکتے عرش اعظم سے بھی آگے گیا، بیت المقدس گیا، سب جگہ گئے، اور جانے کے بعد اللہ کی دیدار بھی کیا اور آ بھی گئے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تمہارے لیے حیرانگی کی بات ہے، میرے لیے نہیں. میرے آقا اگر اس سے بھی تعجب خیز بات کہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں. پتا چلا سنی مسلمان وہ ہے جو حضور کی خوبیاں بیان کرے، حضور کی نعتیں بیان کرے. جہاں دیکھو کہ اگر کوئی دو ٹانگ کی مولوی حضور کی خوبیوں کے بجائے تھوڑی سی بھی تنقید کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ سنی نہیں ہے، چاہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں نہ لگاتا ہو. دیکھو ایک بات میں بتا دوں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا کٹر سنی ہو یہ ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہو. یہ تو بہت بات کے دیے ہوئے الفاظ ہے، نہیں سمجھے؟ یہ بہت بات کا دیا ہوا نعرہ ہے، یہ بہت بات کی دی ہوئی ترکیب ہے، یہ